الحمد لله الذي نزل على عبده الفرقان ثم جمعه في صدره وعلمه البيان والصلاة والسلام على معلم القرآن أهل المدر والوبر بأفصح لسان وأوضح بيان وعلى ورثة التطهير وصحبته الذين اتبعوه بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف سے سلسلہ دروس ہدیۃ الرسول کی نشست نہم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس نشست میں ہماری توجہ کا مرکز اصل ہفتم ہے۔ آئیے اصل ہفتم کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی قدس سرہ العزیز نے اس اصل کے اندر ایک مخصوص فکر کا قرآن کریم کی روشنی میں تجزیہ پیش فرمایا ہے۔ چونکہ افکار افراد سے بنتی ہیں، سو قبلہ عالم نے اس فکر کو ایک شخص سے تعبیر فرمایا ہے۔ بات کا فہم آسان کرنے کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت قبلہ عالم نے اصل ہفتم کے اندر اس امر کو واضح کیا ہے کہ کتاب و سنت کی رہنمائی کے بغیر محض اپنی عقل سے قوانین طے کر لینا اور پھر کوئی چیز ان قوانین کے مخالف آئے تو اس کا انکار کر دینا، یہ بنیادی طور پر دلالت ہے اور بعد میں یہ اضلال ہے اور تضلیل ہے۔ حضرت کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اصل ہفتم در بیان کیفیت شخص، ساتویں اصل اس شخص کی کیفیت کے بیان میں ہے۔ مراد ایک خاص فکر ہے کہ خانہ زاد فلاسفہ یونان وغیرہ در عہد قدیم بود کہ زمانہ قدیم میں وہ فلاسفہ یونان وغیرہ کا خانہ زاد تھا۔ وہ ان فلاسفہ سے اکتساب کرنے والا تھا۔ اس کا علم اور اس کی معلومات فلاسفہ کے علوم اور معلومات تک محدود تھیں۔ حضرت فرماتے ہیں، مسمى بقانون قدرت، اور اس کو نام دیا گیا تھا قانون قدرت کا۔ وَاَز دست سکان عرب در عہد سلطان الانبیاء علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام گریختہ مختفی شدہ۔ فرمایا لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اطہر میں عرب کے باشندوں کے ہاتھوں یہ قانون قدرت پوشیدہ ہو گیا، گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ جب باشندگان عرب نے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر حق کا رستہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا تو یہ فکر دنیا سے غائب ہو گئی۔ فرمایا بعض درین زمانہ
فرما روائے نیچر و مرزائیت گشتہ. فرمایا پھر وہی شخص یعنی وہی فکر اور وہی قانون اس زمانہ میں نیچر اور مرزائیت کا فرما روا بن کر، نیچر اور مرزائیت کا مبلغ بن کر ایک دفعہ پھر نمودار ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم. الہی ہمیں ان لوگوں سے بنا جو واقعی تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والے. ان لوگوں سے نہ بنانا جو حمایت حق کا دعویٰ کرنے کے باوجود دین سے اعراض کرنے والے، دین کو نقصان پہنچانے والے. فرمایا فلاسفہ را چونکہ نظر جزئی بر امور معتادہ مقررۃ العود دوختہ. میں اس عبارت کی وضاحت کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت قبلہ عالم نے بھی اپنے کلام کے اندر اسی اصل کے اندر ذکر فرمائی ہے. نصارہ یعنی عیسائی یہ جانتے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. انہوں نے سینکڑوں ہزاروں افراد کو دیکھا اور پہلے گزر جانے والے لاکھوں افراد کے متعلق سنا کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے واسطہ سے پیدا ہوتے. اب اس علم کی بنیاد پر، اس تجربہ کی بنیاد پر، اس مشاہدہ کی بنیاد پر اور اس تقرر کی بنیاد پر کہ بار بار ایسا ہوتا ہے، انہوں نے ایک قانون بنا لیا، اور وہ یہ کہ انسان ایک کلی ہے اور اس کے حوالہ سے قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی فرد انسان پیدا ہوگا ماں اور باپ کے واسطہ سے پیدا ہوگا، اور اگر اس نہج پر اس کی پیدائش نہ ہو تو پھر وہ افراد انسان سے ہی نہیں ہے، وہ اس کلی کے افراد سے خارج ہو جائے گا. اب جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور بغیر باپ کے ہوئی تو انہوں نے جو قانون از خود گھڑ رکھا تھا اور جس کو وہ نام دیتے تھے قانون قدرت کا، اس قانون کی روشنی میں کہا کہ یہ انسان کا فرد نہیں ہو سکتا. اگر انسان کا فرد ہوتا تو انسان جو کلی ہے اس کے حوالہ سے ہم نے ایک ضابطہ طے کر لیا ہے، یہ اسی ضابطے اور اسی قانون کے مطابق پیدا ہوتا. جب اس ضابطے اور اس قانون کے مطابق پیدا نہیں ہوا تو پھر یہ انسان نہیں ہے، کیا ہے؟ ابن اللہ. اور اس عقیدے نے ان کو سیدھا جہنم تک پہنچا دیا، چونکہ یہ عقیدہ شرک ہے اور شرک کی سزا دائمی جہنم ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے بعد حضرت کی عبارت پر غور فرمائیے. فرمایا فلاسفہ را چونکہ نظر جزئی بر امور معتادہ مقررۃ العود دوختہ. فلاسفہ چونکہ نظر جزئی محدود نظر جو تمام چیزوں کا احاطہ کرنے والی نظر نہیں ہے، اس نظر کو ان امور پر جو معتادہ ہے، عادتاً جن کا وقوع ہوتا رہتا ہے، جو روٹین کا حصہ ہے، جو معمول کا حصہ ہے، اور مقررۃ العود جو بار بار ہوتے ہیں، ان امور پر انہوں نے اپنی نظر کو سی لیا، بند کر دیا، اور اس سے ان کی نظر متجاوز نہیں ہے. نظر بھی جزئی ہے، ایک محدودیت یہ ہے، اور پھر وہ نظر ہے بھی ایک جگہ پر ٹکی ہوئی، اس سے دائیں بائیں نہیں ہلتی، تو یہ اس نظر کی تنگی مزید واضح ہو رہی ہے. یعنی نہایت تنگ نظری کا شکار ہے کون؟ فلاسفہ، وہ لوگ جو عقل محض کے غلام ہیں،
جو مادیت پرستی کے اندر مبتلا ہے اور جو نصوص قرآنیہ پر بھی عقل کو علیاذ باللہ حکم سمجھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں وَتَبْعِیَّتِ کُلِّیَّہ مستند آثار، اور انہوں نے آثار کے ظہور کی بنیاد تبعیت کلیہ کو قرار دیا۔ تبعیت کلیہ جو تقاضا کرتی ہے وہی آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ وَأَحْكَامِ آہَا مُقْتَضَى بِالطَّبْعِ دانستہ، اور انہوں نے ان آثار کے احکام کو مقتضا بالطبع سمجھا۔ طبیعت تقاضا کرتی ہے تو وہ احکام سامنے آتے ہیں، طبیعت تقاضا نہ کرے تو وہ احکام سامنے نہیں آئیں گے۔ لا جرم، یہ جانتے ہوئے یقینی طور پر بحکم آن کے اقتضاء طبعی تغیر و تبدل در فرد از افراد، اگرچہ ہنوز بعرصہ وجود نہ تاختہ باشد نمی پذیرت۔ کہا کہ اس حکم کی بنا پر کہ اقتضاء طبعی کلی کے افراد میں سے کسی فرد میں تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتا، اگرچہ وہ فرد ابھی پیدا بھی نہ ہوا ہو۔ وہ جب پیدا ہوگا اگر اس کلی کا فرد ہوگا تو پھر اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ جو اس کلی کے حوالہ سے ایک ضابطہ متعین ہو چکا ہے وہ اسی ضابطہ کے تحت ہوگا، اور اگر اس ضابطہ سے باہر جائے گا تو پھر اس کلی کا فرد نہیں رہے گا۔ قانون قدرت را، اس قانون کو جسے وہ اپنے تائیں قانون قدرت سمجھتے تھے، بحیث لا یشذ عنہ فرد پیدا آوردند، اس حیثیت سے مانا کہ اس سے کوئی ایک فرد بھی خارج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نتیجتاً وقدرت واسعہ آن قدیر مطلق محدود و منحصر برہما موارد معتادہ زعم نمودن، نتیجتاً انہوں نے اس قدیر مطلق کی قدرت واسعہ کو، جس کا کوئی عقل، کوئی نظر، کوئی سوچ، کوئی فکر احاطہ نہیں کر سکتی، اس قدرت واسعہ کو محدود کر دیا اور انہی امور معتادہ، انہی موارد معتادہ، انہی مواضع معتادہ میں منحصر سمجھ لیا۔ بناء علیہ، قوانین خود را، اسی بنیاد پر انہوں نے اپنے قوانین کو متعین کیا۔ مثلا عمر طبیعی انسان زائد بر 120 سال نمی باشد۔ انہوں نے بہت سارے انسان دیکھے، کسی کی عمر 1 دن ہوتی ہے مر جاتا ہے، کسی کی 1 سال ہوتی ہے مر جاتا ہے، کسی کی 10 سال ہوتی ہے، کسی کی 50 سال ہوتی ہے، کسی کی 80 برس ہوتی ہے، کسی کی 100 سال ہوتی ہے، کسی کی 119 سال اور کسی کی 120 سال۔ اس سے زیادہ عمر والا شخص انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے ایک ضابطہ بنا لیا کہ جو انسان کا فرد ہوگا، جو اس کلی کے تحت آنے والا شخص ہوگا، اس کی عمر 120 سال سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔ اس کو انہوں نے نام کیا دیا؟ قانون قدرت کا۔ انہوں نے کہا یہ قانون قدرت ہے کہ جو انسان ہے وہ 120 برس سے زائد زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کا اختراعی قانون ہے۔ فرمایا یا حیات انسان بغیر از طعام معتاد زائد بر چند ایام متصور نہیں۔ یا انہوں نے یہ قانون بنا لیا کہ انسان کی زندگی طعام معتاد کے بغیر، جو چیزیں عادتاً کھائی پی جاتی ہیں ان کو کھائے پیے بغیر چند دن سے زیادہ متصور نہیں۔ تجربہ یہ ہے، اس چیز کا تکرار ہے، یہ چیز بار بار دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کوئی چند دن سے زیادہ بھوکا رہے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے قانون بنا لیا اور اسے قانون قدرت کہا کہ بندہ چند دن کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا وہ بے خبر عظیم، اور یہ اس امر سے بے خبر ہو گئے کہ شاید مبدأ کل فعال لما یرید،
این چنی سبب از اسباب کونیہ و وضع از اوضاع فلکیہ پیدا آرد کہ اغذیہ معتادہ و آجال معلوفہ متبدل بغیر معتادہ و غیر مانوسہ گردند، کہ وہ ذات جو مبدأ کل ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرے، وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اسباب کونیہ سے ایک ایسا سبب پیدا کرے اور اوضاع فلکیہ سے ایک ایسی وضع پیدا کرے کہ اغذیہ معتادہ اور آجال معلوفہ بدل جائیں غیر معتادہ اور غیر مانوسہ کے ساتھ۔ آسان لفظوں میں کہ اللہ جل جلالہ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دے جو انسان کی 120 برس عمر سے زائد عمر کی وجہ بنے، اور اللہ جل جلالہ قادر ہے کہ وہ ایسا سبب اور ایسی وجہ پیدا کرے جس کی بنا پر انسان کھائے پیے بغیر چند دن کیا چند سال بھی زندہ رہ سکے۔ اس کی قدرت سے یہ امر خارج نہیں ہے۔ فرمایا ظاہر بین، ایسا ظاہر بین کہ نظر ادراکش از غشاوہ تعنس و تعلف نہ گزشتہ، کہ اس کے ادراک کی نظر تعنس اور تعلف کے پردوں سے آگے نہیں گئی۔ تعنس اور تعلف کیا ہے؟ کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں بس یہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی کائنات میں واقع نہیں ہو سکتا۔ وَپے بحقیقت کار نہ بردہ، اور اس نے حقیقت معاملہ کی جستجو نہیں کی۔ حقیقت کیا تھی؟ اللہ جل جلالہ کو ہر شے پر قادر سمجھنا، اس کی قدرت مطلقہ کو مقید نہ کرنا، اس کی لامحدود قدرت کو محدود اور چند مواضع میں منحصر نہ جاننا۔ فرمایا بعد ظہور خارق عادت، یہ جو شخص تھا جب اس کے سامنے ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں جو خلاف عادت تھی، جو روٹین سے ہٹ کر تھیں، روئے خجالت و ندامت در برق و تجسس اسباب غیبیہ می پوشد، اس نے اپنی ذلت اور اپنی شرمندگی کا چہرہ اسباب غیبیہ کے تجسس کے برقوں میں چھپانا شروع کر دیا۔ یہ کہنے لگا کہ یہ چیز جو خلاف عادت واقع ہوئی ہے، میں دیکھوں اس کا سبب کیا ہے، اور پھر اس سبب کے ساتھ کچھ چیزیں جوڑ کر ایک اور قانون وضع کر لیا جائے۔ یہ اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے ہیلا تھا، بہانہ تھا، عذر تھا۔ فرمایا وَقُرْحًا اعتراف بنقض قانون بستہ خود میں نمایت، اور مجبوراً اس نے اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے ٹوٹنے کا اعتراف کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں آرے ہاں اگر حاضر وقت ظہور نہ باشد، اگر وہ اس خرق عادت چیز کے ظہور کے وقت موجود نہ ہو، تاہم بمجرد استماع روئے بانکار کشد، اور وہ چیز اس نے صرف سنی ہو، جہاں سے بھی سنی ہے تو وہ فوری طور پر اس کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ قانون کے خلاف ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ شاہد حال این گرو است۔ فرمایا اللہ رب العزت کا فرمان، اور اگر وہ دیکھیں کوئی آیت تو اس سے اعراض کرتے ہیں، مانتے نہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سحر مستمر ہے، یہ ایسا جادو ہے جس کے پیچھے بڑی مشق ہے، بڑی پریکٹس ہے، بڑی کوشش ہے، جس کے نتیجے میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے وہ قدرت خداوندی ہے، وہ معجزہ پیغمبر ہے جو اس کی صداقت اور اس کی حقانیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت قبلہ عالم نے اس گروہ، اس شخص اور اس فکر کا تجزیہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جا اس جگہ واقع عزیر علی نبینا وعلیہ السلام، حضرت عزیر
علی نبینا وعلیہ السلام کا واقعہ۔ کون سا واقعہ؟ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی فرمایا او کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی طرح، اس شخص کی مثال جو گزرا ایک بستی پر، ایک قریہ پر، وہی خاویۃ علی عروشہا، اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گر چکی تھی، ویران ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا، اس کے ویران ہونے کے بعد اسے کیسے آباد کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے اسی شخصیت پر 100 سال کے لیے موت طاری فرما دی۔ ثم بعثہ، پھر 100 برس کے بعد اسے زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنا وقت موت کی حالت میں ٹھہرے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، کہا ایک دن یا ایک دن بھی پورا نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، کہا بلکہ آپ تو ٹھہرے ہیں 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، بس دیکھیے اپنے طعام اور اپنے مشروب کی طرف وہ خراب نہیں ہوا، وہ بوسیدہ نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھیے اپنے گدھے کی طرف۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم نے یہ سارا معاملہ اس لیے وقوع پذیر کیا تاکہ ہم آپ کی ذات اور آپ کے اس واقعہ کو بنائیں لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت پر نشانی اور علامت۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھیے ہڈیوں کی طرف۔ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ہم انہیں جوڑتے کیسے اور پھر ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ سارا معاملہ ان پر واضح ہوا، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فرمایا علم الیقین حاصل ہو گیا کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، اور واقعہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، رب تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ فرماتا ہے۔ قال اولم تؤمن، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، عرض کیا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا اطمینان بڑھ جائے، اطمینان میں اضافہ ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا پھر لیجئے 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف مائل کیجئے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کو مختلف ٹکڑوں اور حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر آپ انہیں بلائیں وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ سارا واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کی حکمت یہ ہے، فرمایا اور علم الیقین، حق الیقین حاصل کیجئے کہ بے شک اللہ جل جلالہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَصْحَابِ كَهْفٍ، اور واقعہ اصحاب کہف، غار والے اصحاب کا واقعہ جسے قرآن مجید نے بیان کیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، فرمایا اور وہ اپنی غار میں ٹھہرے رہے کتنے برس؟ 300 برس۔ وَازْدَادُوا 9، اور 9 اس پر زائد۔ فرمایا یہ واقعہ عزیر علیہ السلام کا، دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرا واقعہ اصحاب کہف کا۔ بَأَعْلَى صوت نِدَا مِکنن، بآواز بلند پکار رہے ہیں کہ ہیچ قانون را حاوی قدرت زام نہ نماید، کہ کسی بھی قانون کو، چاہے تم اپنے نظام میں اسے قانون قدرت کا نام دو، کسی بھی قانون کو اللہ جل جلالہ کی قدرت پر حاوی نہیں سمجھنا چاہیے، اس قادر مطلق کی قدرت پر حاوی نہیں سمجھنا چاہیے۔ فرمایا این جا اسناد کیف تحیی الموتى را زیر نظر باید داشت، یہاں حضرت ایک مسئلہ حل فرماتے ہیں، اس حوالے سے تمہیدی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ بعض لوگ
نصوص قرآنیہ میں غور نہیں کرتے، پھر جب کوئی اشکال وارد ہوتا ہے تو اس کے لیے تاویلات کا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں تاویلات سے بچو، قرآن غور سے پڑھو۔ قرآن مجید کو غور سے پڑھو گے تو تاویل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فرمایا اینجا اس جگہ اسناد کیف تحیی الموتى کے اسناد کو زیر نظر باید داشت، نظر کے نیچے رکھنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ اسناد کس ذات پاک کی طرف ہے۔ صاف ظاہر ہے تحیی کا فاعل اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے۔ بعض افعال اربعہ ابراہیم را، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 4 افعال کو، یعنی فخذ اربع وفسرہن ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن، یہ 4 افعال جن کے معنی اور مطالب ذکر ہو چکے ہیں، مثل آستین باید داشت، آستین کی مثل سمجھنا چاہیے۔ غور فرمائیے، جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتے ہیں، صاف ظاہر ہے بازو کے اوپر لباس ہوتا ہے، جب بازو حرکت کرتا ہے تو لباس بھی حرکت کرتا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ فعل آستین سے سرزد ہو رہا ہے، حالانکہ وہ آستین سے سرزد نہیں ہوتا، وہ آستین کے اندر موجود ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں تحیی الموتى کے اسناد پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جناب ابراہیم کے افعال 4 چاروں افعال مثل آستین کے ہیں، اور اصل میں احیاء صفت ہے حق تعالی کی، اصل میں زندہ کرنے والی ذات ہے اللہ جل جلالہ کی۔ فرمایا وَهُمَا احیاء حق را مانند دست در آستین و موجب ظہور یأتینک سعیا باید فہمید، نہ آنکہ ابراہیم را محیی اموات تصور کنی۔ فرمایا اور وہ جو اللہ کا احیاء ہے، رب تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا زندہ کرنا ہے، اس کو آستین میں ہاتھ کی طرح سمجھنا چاہیے۔ اصل تو وہ ہے، فعل تو اس کی طرف منسوب ہے۔ فرمایا اور یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اس کے ظہور کا موجب بھی اللہ جل جلالہ کی ذات پاک کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا نہ کہ ابراہیم را محیی اموات تصور کنی، نہ یہ کہ تم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے والا تصور کرو تاکہ مفدی الی الشرک فہمیدہ، پھر اس چیز کو شرک تک پہنچانے والا سمجھو۔ تاویل نصوص، پھر نصوص کی تاویل کرو، مثل تاویل در تخرج الموتى باذنی در حق عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کنی، جیسا کہ تم تخرج الموتى باذنی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں تاویل کا رستہ پکڑتے ہو۔ حضرت نے خلاصہ بیان کیا، فرمایا الحاصل، حاصل کلام یہ ہے، ان تاویلات سے بچنے کا رستہ خود قرآن میں ہے، آیت میں ہے۔ فرمایا حاصل کلام یہ ہے، الحاصل نصوص خود صراحتاً مشیران، یہ نصوص خود بتا رہی ہیں بآں کے صفت احیاء از حق بود نہ از ابراہیم و عیسیٰ، کہ احیاء کی صفت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے۔ فرمایا لفظ تحیی الموتى در اول، پہلی آیت میں تحیی الموتى کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جتنا عمل ہوا وہ مثل آستین ہے، زندہ وہ کر رہا ہے جس کی طرف احیاء کی نسبت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے۔ فرمایا وَكَلِمَ بِإِذْنِ در ثانی شاہد این معنیست، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بِإِذْنِ کا کلمہ، تخرج الموتى بِإِذْنِ، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تخرجو کی نسبت ہے، لیکن بِإِذْنِ بتا رہا ہے
کہ یہاں بھی احیاء کا فاعل اللہ جل جلالہ ہے، احیاء صفت ہے ذات باری تعالیٰ کی۔ فرمایا ازیں جا فہمیدہ باشی، فرمایا اس جگہ سے تو یہ چیز سمجھ سکتا ہے کہ ہماں تعویلات در امثال این مواضع، وہ تمام تعویلات جو اس طرح کے مقامات پر کی گئی ہیں، چنانچہ در ازالہ اوہام مذکور شدہ، جیسا کہ ازالہ اوہام کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جو کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی، مبنی ان بر ذہول از ما سبق، وہ ان تمام چیزوں سے ذہول پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مرزا نے ان قواعد کی رعایت نہیں کی، ان قرآنی آیات طیبہ کو ملحوظ نہیں رکھا۔ فرمایا وَنِیز دانستی، یہاں سے جو بات حضرت قبلہ عالم سمجھا رہے ہیں اس کو عرض کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ مرزا کا دعویٰ کیا تھا۔ آئندہ دروس کے اندر ہم ڈیٹیل میں اس پر بات کریں گے۔ حضرت نے مرزا کے دعویٰ کو بیان کرتے ہوئے ایک پوری اصل قائم فرمائی ہے، لیکن جو چیز اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ دعوی جناب مرزا صاحب، مرزا صاحب کے دعویٰ کا خلاصہ و اورا چہار پایاست، اور اس دعویٰ کے 4 ستون ہیں۔ پہلا ستون وفات مسیح، کہ حضرت مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے، و دخول جنت، اور دوسرا ستون فوت ہونے کے بعد فوری جنت میں داخل ہو گئے، وعدم خروج، اور تیسرا ستون کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، وَإِلْحَامِ ایمانہ کے مسیح موعود توئی، اور چوتھا ستون اس معنی کا الہام ہونا مرزا کے مسیح موعود، وہ مسیح جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے تو ہی ہے۔ یہ 4 ستون ہیں مرزا کے دعویٰ کے۔ اب یہ جو تیسرا ستون ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہاں سے نکل نہیں سکتا، اس پر اس نے استدلال کیا ہے قرآن کریم فرقان حمید سے۔ آیت طیبہ ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اور وہ یعنی اہل جنت جنت سے کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اس سے اس نے استدلال کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آج بھی کئی عقل کے غلام قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں، مگر وہ استدلال ایسا ہوتا ہے جو خود قرآنی آیات کے ہی خلاف ہوتا ہے، اور وہ اسی بنیاد پر کرامات کا، خوارق کا، معجزات تک کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تکرر نہیں ہے، جو روزمرہ دیکھنے میں نہیں آتی، جو معتاد نہیں ہے، اور نتیجتاً خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مرزا نے وما ہم منہا بمخرجین سے جو استدلال کیا ہے اس میں خرابی کہاں ہے۔ فرمایا ونیز دانستی، اور تو یہ بھی جان چکا ہوگا کہ وما ہم منہا بمخرجین را محمول بر اطلاق و ظاہر داشتن و ہم چنی خالدین را، یعنی ہر دورہ ببعد حساب مخصوص نہ فہمیدن۔ فرماتے ہیں اور تو یہاں سے یہ بات سمجھ لے گا کہ وما ہم منہا بمخرجین کو اطلاق اور ظاہر پر محمول کرنا، کیا مطلب کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا وہ کبھی بھی جنت سے باہر نہیں آئے گا، اور ظاہری معنی مراد لینا، اس کے اندر غور اور تدبر نہ کرنا۔ فرمایا اور اسی طرح خالدین، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خالدون، اسی طرح کہیں خالدین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ آیات طیبہ کثرت سے اس حوالہ سے موجود ہے۔ فرمایا اس کو بھی اطلاق اور ظاہر پر محمول کرنا کہ جو جب جنت میں چلا گیا، کسی وقت بھی داخل ہو گیا، وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ فرمایا یعنی اطلاق ان میں رکھنا اور ان کو ظاہر پر محمول کرنا، یعنی ہر دورہ ببعد حساب مخصوص نہ فہمیدن، ان دونوں چیزوں کو
حساب کے بعد کے ساتھ مخصوص نہ سمجھنا کہ وما ہم بمخرجین کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد جو جنت میں داخل ہوں گے وہ وہاں سے خارج نہیں ہوں گے۔ خالدین کا مطلب یہ ہے کہ حساب کتاب کے بعد جو جنت میں داخل ہوں گے وہ وہاں سے خارج نہیں ہوں گے۔ لیکن سمجھنے والا شخص یہ سمجھے کہ نہیں، یہ مطلق ہے، اس میں یہ قید نہیں ہے۔ فرمایا تختیہ می کند اورا قصہ معراج، فرمایا اگر اطلاق رکھو گے، ظاہر پر محمول کرو گے تو تمہارے اس استدلال کا تختیہ کریں گی آیات قرآنیہ، جیسا کہ قصہ معراج۔ اب معراج کی شب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے، لیکن سرکار وہاں سے واپس باہر تشریف لائے، پھر دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ فرمایا وحبوت آدم، قرآن میں لکھا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ اگر یہ مطلب ہے وما ہم منہا بمخرجین کہ کبھی نکل سکتے ہی نہیں، بس ایک دفعہ جنت میں چلے جائے، تو حضرت آدم جنت میں رہے پھر وہاں سے نکل کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ کا وہاں سے زمین پر آنا ناممکن ہے، محال ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنی مخلوق دنیا میں آباد ہے یہ مخلوق نہ ہو، ان کا وجود نہ ہو، پھر نہ مسیح ابن مریم کا وجود، نہ ان کے کسی مثیل کا وجود، اور نہ مرزا کا وجود، اور نہ مرزا کے دعاوی کا وجود۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکلے، زمین پر تشریف لائے اور تناسل کا سلسلہ جاری ہوا، ان کی اولاد آج تک دنیا کے اندر موجود ہے اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ فرمایا وعزیر علیہ السلام، اور قصہ حضرت عزیر جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مرزا کے 4 ستون کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، پہلا ستون، پھر فوت ہونے کے بعد وہ فوری طور پر جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اسی ضابطہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام فوت ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر جنت میں داخل ہو گئے، تو اب پھر ان کو واپس وہاں سے نہیں آنا چاہیے، حالانکہ وہ دنیا کے اندر تشریف لائے، اور ابھی آپ پڑھیں گے کہ وہ ایک وقت تک دنیا کے اندر موجود رہے ہیں۔ فرمایا وبنی اسرائیل، اور اسی طرح جو بنی اسرائیل ہیں ان کا بعد احتراق بسائقہ، کڑک کے سبب، بجلی کے سبب جل جانے کے بعد پھر زندہ ہونا۔ اب وہ مومن تھے، جل گئے، مر گئے تو جنت میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے تو پھر ان کا وہاں سے خروج قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، حالانکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ پھر وہ زندہ ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت سے نکل کر باہر آئے۔ مرزا کے استدلال کے 4 ستونوں کو ذہن میں رکھیے۔ فرمایا وہ مقتول اوشا، اور بنی اسرائیل کا وہ مقتول جس کے قاتل کی نشاندہی کے لیے گائے ذبح کی گئی، مومن تھا، مر گیا، جنت میں چلا گیا، اور پھر دوبارہ جب وہ زندہ ہو کر کلام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ جنت سے نکل آیا۔ تو پھر یہ تمام واقعات قرآنیہ اس آیے مقدسہ کے خلاف ہوں گے الیاذ باللہ۔ یہ واقعات اس آیت کے خلاف نہیں ہیں، اصل میں مستدل کے استدلال میں فساد اور خرابی۔ اب ان واقعات میں سے ایک واقعہ کی بابت مرزا نے ایک عذر اور بہانہ پیش کیا۔ حضرت فرماتے ہیں وعذر جناب مرزا صاحب در ازالہ اوہام، اور مرزا صاحب کا ازالہ اوہام میں یہ عذر پیش کرنا کہ آمدن روح عزیر علیہ السلام بطریق عارضی بود، کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی روح کا واپس آنا یہ عارضی طریق پر تھا۔ ہیچ نفع نمی دہد، یہ مرزا کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور میں چے بر تقدیر زندہ شدن عزیر و آمدن روح و بعد زندہ گردانیدن بنی اسرائیل و مقتول، کما قال تعالی ثم بعثناکم من بعد موتکم، وقال سبحانہ فقلنا اضربوہ ببعدہا کذالک یحیی اللہ الموتى، قضیہ وما ہم منہا بمخرجین
وہم چنی وہم فیہا خالدون صحیح نماندد۔ فرمایا اس لیے کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی روح کے واپس آ جانے کے بعد، ان کے زندہ ہو جانے کے بعد، اسی طرح بنی اسرائیل کے زندہ ہو جانے کے بعد، اسی طرح ان کے مقتول کے زندہ ہو جانے کے بعد، جس طرح ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، تمہارا قضیہ یعنی جو تم نے وما ہم منہا بمخرجین کی صورت میں بطور استدلال پیش کیا، فائدہ نہیں دے گا، صحیح نہیں رہے گا۔ جی کیوں؟ حضرت عزیر علیہ السلام عارضی طور پر زندہ ہوئے، جنت سے تو واپس آ گئے نا، وہ خلود تو باقی نہ رہا نا، تمہارا استدلال تو ختم ہو گیا۔ وہ عارضی طور پر آئے، وہ ایک لمحہ کے لیے آئے، وہ زیادہ وقت کے لیے آئے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں آئے، بلکہ وَابن کثیر و ابن جریر اینجا زندہ ماندن عزیر تا مدت دراز بر روایات صحیحہ ذکر کردان۔ ابن کثیر اور ابن جریر نے اس جگہ پر حضرت عزیر علیہ السلام کا زندہ ہونے کے بعد بہت دیر تک دنیا میں رہنا روایات صحیحہ کی روشنی میں ذکر فرمایا۔ تو عارضی کہنے سے یا کچھ مدت کہنے سے تمہارا استدلال تام نہیں ہوگا۔ اب حضرت فرماتے ہیں مثل این آفات، مرزا صاحب پر یہ جو آفت اور مصیبت آن پڑی کہ قرآنی آیات سے استدلال کر رہے تھے، لیکن ان کے استدلال کے نتیجہ میں دوسری قرآنی آیات ان کے استدلال کردہ محل سے متناقض نظر آنے لگی، متعارض نظر آنے لگی۔ فرمایا اس کا سبب کیا ہے؟ مرزا صاحب کی تیزی طبع، طبیعت کی تیزی، کہ قرآن مجید کی آیات کا جائزہ نہ لیا، باقی نصوص قرآنیہ کی رعایت نہ کی، قواعد شرع کو نہ دیکھا اور اپنا استدلال پیش کر دیا۔ فرمایا وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو کہ مرزا کی طبیعت میں تیزی نہ ہو اور وہ ٹھہراؤ سے دیکھے، تو فرمایا وَإِلَّا، اور مگر آیات فی الواقع ہم دیگر تناقض نمی دارند، آیات آپس میں کوئی تناقض نہیں رکھتی، چنانچہ ان قریب خواہی دانست، جیسا کہ تو ان قریب جان لے گا۔ خلاصہ کہ این قانون قدرت از قدیم مصادم و مزاحم ایمان ماندہ۔ حضرت فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ قانون قدرت، یعنی ایسا قانون جو کچھ لوگوں نے اختراع کیا اور پھر اسے قانون قدرت کا نام دے دیا، فرمایا عہد قدیم سے، زمانہ قدیم سے ایمان کے مصادم ہے، ایمان کے مزاحم ہے۔ جو لوگ اللہ کے کلام پر اپنی عقل محض کو حکم بناتے ہیں، وہ اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ فرمایا نصارہ را، اس کی مثال بیان فرمائی جس کا میں ذکر کر بھی چکا ہوں۔ فرمایا نصارہ کو بباعث تعجب عظیم کہ تولد بغیر پدر مخالف قانون قدرت است، اس بات پر تعجب کی بنا پر کہ باپ کے بغیر بچے کا پیدا ہونا یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، موئے کشاں بدار البوار ہوا ابن اللہ رسانید، اس قانون نے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم تک پہنچا دیا، اور وہ جہنم کیا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے۔ یہاں کیوں پہنچے؟ کہ انہوں نے اپنے تجربہ سے، روزمرہ کے مشاہدہ سے ایک قانون بنا لیا، اسے قانون قدرت کا نام دے دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس کے برخلاف ہوئی تو اس چیز کو انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے عقیدہ بنا لیا کہ یہ فرد انسان ہی نہیں بلکہ یہ ابن اللہ ہے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتے کہ یہ بھی انسان ہے، اور اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پر کہ وہ ماں باپ کے واسطہ سے پیدا کرے، ماں کے واسطہ کے بغیر پیدا کرے، باپ کے واسطہ کے بغیر پیدا کرے، ماں باپ دونوں کے واسطہ کے بغیر پیدا کرے، اس کی شان ہے علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اسی طرح مشرکین عرب را بعد استماع واقعہ اسراء یعنی معراج
بسر تمسخر آوردہ، موجب انکار بر انکار گردید۔ فرمایا اسی قانون قدرت نے جو ذامی بنایا ہوا قانون ہے اور اس کو نام قانون قدرت کا دیا ہوا ہے، اسی قانون نے مکہ کے مشرکوں کو واقعہ اسراء اور واقعہ معراج سننے کے بعد تمسخر کی راہ پر چلا دیا۔ نعوذ باللہ، وہ ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، ایسا ہو سکتا ہے، اور یہی قانون ان کے انکار پر انکار کا موجب اور سبب بنا۔ فرمایا عاقبت الامر، نتیجہ یہ ہوا از لشکر اسلام، کہ لشکر اسلام سے کہ صلاح اشداء علی الکفار در دست، جس لشکر کے ہاتھ میں اشداء علی الکفار کا اسلحہ ہے، وفال سیہزم الجمع ویولون الدبر در نظر داشتن، اور وہ لشکر اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق اللہ کی فتح، اللہ کی نصرت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور کافروں کی پسپائی پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں قرآنی فال بھی موجود تھی، ان کے ڈر سے روئے بگریز آوردہ مدت مختفی و محتجب ماند۔ یہ قانون قدرت اپنے چہرے کو چھپا کر بھاگتا ہوا چھپ گیا اور کہیں بھی نظر نہیں آیا، چونکہ ان کے پاس قوت تھی کتاب و سنت کی، تو ان کے ڈر سے یہ قانون یعنی یہ فکر اور اس فکر کو اپنانے والے لوگ روپوش ہو گئے، پوشیدہ ہو گئے۔ فرمایا باز دریں ایام فرما روائے نیچر و مرزائیت کر دیتا، پھر ان دنوں کے اندر وہی قانون قدرت نیچریت اور مرزائیت کا فرما روا بن کر ظاہر ہو گیا۔ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اصل کے اندر جو کچھ ذکر کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاکم کتاب و سنت ہے، حاکم مادیت نہیں، حاکم محض عقل نہیں ہے، اور جو انسان محض عقل کو حکم بناتا ہے، ثالث بناتا ہے، وہ کتاب و سنت کے اندر تاویلات کی راہ ڈھونڈ کر گمراہی کی راہ پہ چلتا ہے، اور تاویلات کثیرہ کے اندر ماضی قریب میں شاید ہی مرزا قادیانی کی کوئی دوسری مثال موجود ہو۔ حضرت دعائیہ جملہ پر اس اصل کا اختتام کرتے ہیں، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین، وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین، اللہم افرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین، واغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔